دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان از اے سوورن کنٹری. پاکستان کا اپنا آئین قانون ہے اور اعلیٰ عدالت ہے. سب نے مل کے یہ ملٹری کورٹس کو الاؤ کیا کہ وہ فیصلہ سنا دیں. نمبر 1. 1972 سے لے کے اور 2023 تک آپ کو پتہ ہے کہ 1875 کیسز ملٹری کورٹ میں سویلین کے چلے اور سزائیں ہوئی ہیں، ان پہ عمل درآمد بھی ہوا. صرف اس کے پی ٹی اے کے دور حکومت میں 2018 سے لے کے اور 2022 تک آپ کو معلوم ہے کہ 180 سیویلینز کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا ہے، ان کو سزائیں، ان پہ عمل ہوا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس وقت کیا پی ٹی اے کے وقت میں ہوا؟ اب جو ہرزہ سوائد سرائی کی جا رہی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے وہ حقائق سے ہٹ کے اگر بال یہ فیکٹس اینڈ فگر، اس میں بھی 2018 میں اگر آپ نے 25 لوگوں کو دی ہے، 2019 میں 61 لوگوں کو دی ہے، 2020 میں آپ نے 46 لوگوں کو دی ہے، پھر 2021 میں آپ نے 2025 لوگوں کو دی ہے. اٹ کمس ٹو 180. تو اس وقت سزائیں ملی ہے. سیکنڈ، یہ پریسیڈنٹل سرکمسٹانسز ہیں جس میں آپ کے لوگوں نے، آپ کی لیڈرشپ نے اکسا کے لوگوں کو ان کا برین واش کر کے آپ نے ان کو ملٹری کور کمانڈر کے گھروں میں، جی ایس پی میں، آئی ایس سی کے ہیڈ کوارٹر میں، جو نشان حیدر شہداء کی جو یادگاروں کے اوپر جہاز اپنے یہ ایئر فورس میں اٹیک کیے. تو آپ نے کیا دنیا کو میسج دیا؟ آپ کیا اپنے ملک کی فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں نا، عراق میں، لیبیا میں اور ابھی سیریا میں کیا ہوا. سیریا کی فوج کمزور تھی، اسرائیلی پہنچ گئے. آج آپ کی پوری کوشش انہوں نے ریلائز کر لی ہے کہ پاکستان کی فوج جب تک مضبوط ہے پاکستان کی فیڈریشن کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. سو دے آر ٹارگیٹنگ اٹ. اور وہ نیریٹو جس میں ہماری کچھ پولیٹیکل پارٹی کچھ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کتنا نقصان ہے ملک کے لیے. اگر خدا نخواستہ فوج یہاں پر کمزور ہوگی، فوج یہاں پر نہیں ہوگی، تو پھر کون سی دشمن کی فوج ہوگی؟ اپنے ملک میں آزادی سے رہ رہے ہیں. یہ اس وقت ملک کے اوپر 5th جنریشن وار، پلس آپ کے پاس ٹیررزم، اس کے بعد سوشل میڈیا، سی واٹ آل از ہیپننگ. ہمیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہاں پر ابھی آپ کے میزائل جو ماڈرنائزیشن کے اوپر بھی وہ آپ کے اوپر کوشچن کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں تو بلکہ یہ نیشنل اسمبلی میں جوائنٹ سیشن میں سینٹ کے جا کے قرارداد لانی چاہیے. کہنا چاہیے کہ پوری قوم کھڑی ہے مسئلہ پر، ہم یہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے حارث نواز صاحب، میں زنیرہ کے سامنے یہ سوال رکھنا کہ زنیرہ، ایک میسج وہ تھا جو 9 مئی 2023 کو دیا گیا، وہ بھی سب نے دیکھا، اور اب ایک یہ پیغام ہے جو فوجی عدالتوں کے تھرو سزائیں سنائی گئی ہیں. ڈز اٹ میک اینی ڈفرینس؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ سبق ملے گا اور آنے والے وقت میں ہم کچھ بہتری دیکھیں گے اس حوالے سے؟ ویل اونلی ٹائم کین ٹیل، کیونکہ دیکھیں مذاکرات کی جو گونج تھی وہ جس دن سے سٹارٹ ہوئے ہیں اس سے اگلے دن ہی پہلی سزائیں سنائی گئیں، اور ابھی وہ چل رہے ہیں معاملات، تو یہ سزائیں بھی آ گئی ہیں. تو ایک تو کلیئر میسیجنگ پی ٹی آئی کے لیے یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بات چیت اس چیز پہ تو ہونی نہیں ہے نا کہ جن لوگوں نے یہ سب کمٹ کیا ان کو چھوڑ دیا جائے. اور وہ ڈیمانڈ بھی بڑی ان ریئلسٹک ہے پی ٹی آئی کی کہ وہ کیسے اس کو چھوڑیں گے. مجھے بتائیں، میں نے پہلے ہی کہا کہ ان کا ایک ریزالو ہے، انہوں نے اس کو ایزرٹ کرنا ہی کرنا ہے، اس کے اوپر یہ رسپانس آنا تھا، پہلے دن سے یہ لکھا ہوا تھا آن دا وال. دوسری چیز یہ کہ بانی پی ٹی آئی سے آئی ڈونٹ نو کون کمیونیکیٹ کرتا ہے، اتنے سارے چینلز ہیں جن کے ذریعے سے ان کی بات چیت باہر آتی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. somebody got to tell him کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نہ وہ ان کے لیے اچھا ہے، نہ ان کی پارٹی کے لیے اچھا ہے، نہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے لیے اچھا ہے، نہ یہ ملک کے لیے اچھا ہے. آئی ایم سیئنگ دس بیکاز وہ ابھی تک انسسٹ کر رہے ہیں سول ڈس اوبیڈینس کی موو کو، ابھی تک انسسٹ کر رہے ہیں، اور ابھی تک ان کے انسٹاگرام اور ایکس ہینڈل سے جو چیزیں پبلش ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. وہ ابھی تک کہہ رہے ہیں ہم ٹارگٹ کریں گے. آج شاید حامد رضا خان صاحب جو تھے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ابھی تک ریمیٹنسز کو ہیل بینٹ ہیں ٹارگٹنگ. تو اگر وہ بھی بینٹ نہیں کر رہے، وہ تو کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، اور ادھر سے سزائیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو پھر اگین یہ تو سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. بٹ دس از ناٹ گڈ فار دا کنٹری، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل سینیریو میں میں نے 2-3 پروگرامز پہلے شاید یہ بات کہی تھی کہ آپ کے اوپر یہ پریشر آئے گا ٹو نارملائز یور ریلیشن شپس ود اسرائیل.
اور اس نارملائزیشن کے لیے جو اس سے بھی ایک زیادہ ایک ون سٹیپ لوور ہوگا وہ یہ ہوگا اپنے اسٹریٹجک ایسٹ سرنڈر کریں. اینڈ دیر واز اے ٹائم, ہم لوگ تب بہت چھوٹے تھے جب ہم یہ بات سنتے تھے کہ پاکستان کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا, ابھی وہ سرکمسٹانسز بننا شروع ہو گئے ہیں. تو یو ایس سے سپورٹ لیتے ہوئے یا یو ایس اگر ریسکیو کراتی ہے, یہاں چلے عمران خان نہ ہوتے, زرداری صاحب ہوتے, نواز شریف, ریسکیو اگر یو ایس کرے گا کسی کو تو وہ پھر اپنا کوئی کام بھی لے گا. بالکل بالکل ایسے وہ کام کیا ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے عادل صاحب, اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو اس وقت بڑی ویک پوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف نظر آ رہی ہے. ان کی ٹیبل پہ ہے کیا جس کی وجہ سے یہ کانفیڈنٹ ہیں, ان کے جو شرائط ہیں وہ بھی اس طرح سے ہیں جو کہ ریئلسٹک نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ سول نافرمانی کی تحریک بھی وہ کہتے ہیں یہ کال بھی ابھی چلتی رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سزائیں بھی سنا دی گئی ہیں, اگلی باری جو ہے وہ منصوبہ سازوں کی بھی ہو سکتی ہے. تو حکومت ایک الگ اسٹریٹجی بنائے بیٹھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک الگ سوچ رکھ رہی ہے. میرے خیال میں تو دونوں خوش فہمی کا شکار ہیں. جو تحریک انصاف جب سے یہ امریکہ, برطانیہ اور یورپی یونین کا جو ریئیکشن آیا ہے, یا وہ رچرڈ گرینیل جو عمران خان کے حق میں بیانات بھی دے رہا ہے, انٹرویوز بھی دے رہا ہے, تو ان کا خیال ہے کہ شاید ایک ایسا پریشر ڈیولپ ہو جائے کہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ گھٹنے ٹیک دے. تو ایسی صورتحال تو نہیں ہوتی. اس طرح کے پریشر سے اگر ریاستیں اپنا فیصلہ تبدیل کرنے شروع ہو جائیں تو پھر تو معاملات نہیں چل سکتے کسی بھی طرح پہ. پاکستان پر ہمیشہ سے پریشر رہا ہے, ہمیشہ سے بیرونی پریشرز آتے رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں کوئی جو ہے بیرونی پریشر جو ہے وہ قبول نہیں کیا گیا تھا, اور اس میں تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ پھانسی نہ دیں ان کو, لیکن نہیں مانا گیا. اسٹیبلشمنٹ نے اس ٹائم فیصلہ تھا کہ وہ سوال جو زنیرہ کی جانب سے اٹھایا گیا کہ اگر ہم سوچ لیتے ہیں کہ مان لیا گیا یہ پریشر جو ہے یہ کام کر گیا, تو پھر بدلے میں کیا رسپانس ہوگا, کیا ڈیمانڈ ہوگی دوسری طرف سے؟ دیکھیں میں وہی بات کہہ رہا ہوں, یہ وقت اور حالات کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. جس قسم کا پریشر اس وقت آ رہا ہے وہ ابھی بہت جسے کہتے ہیں نا انیشیل سٹیج پہ پریشر ہے. بعض دفعہ پریشر آپ کسی کو ظاہر نہیں کرتے اور آپ اس پریشر کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں, ریاستیں فیصلہ کرتی ہیں. جس قسم کے حالات اس وقت خطے میں تبدیل ہو رہے ہیں, جس طرح سے جو آپ مشرق وسطیٰ کی صورتحال دیکھ رہے ہیں, اس میں آنے والے دنوں میں پاکستان کی بھی امپورٹنس اسی طرح ہوگی. اگر امریکہ اور اسرائیل نے فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے ایران کی طرف جانا ہے, تو اس وقت پاکستان کی بھی اپنی ایک امپورٹنس ہوگی اور اس میں سعودی عرب کی بھی اپنی ایک امپورٹنس ہوگی. تو یہ کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ صرف کسی کی بیان بازی سے یا کسی کی رد عمل کرنے سے جو ہے وہ چیزیں بدل جائیں گی. اس میں بہت سارے حالات جو ہے وہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ اس میں انوالو ہوتی ہیں. ابھی تو ایک چیز شروع ہوئی ہے, پروسیس شروع ہوئی ہے, حکومت کو اس لیے خوش فہمی ہے. اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں جانب سے خوش فہمی کا شکار نظر ہے, حکومت بھی اور پاکستان تحریک انصاف بھی. حارث نواز صاحب, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یورپی یونین, برطانیہ, امریکہ, انہوں نے مذمت کی ہے سویلینز کو سزا سنانے کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیرونی پریشر بھی ہے. تو اس پریشر سے کس طرح سے نمٹا جائے گا؟ دیکھیں, ایک تو بات ہے یہ جو بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی, یہ نہیں ہے. یہ مجھے بتائیں کہ واٹ ہیز ہیپنڈ ان غزہ, جو 50,000 کے قریب لوگوں کو, نہتے لوگوں کو مار دیا گیا. لیبنان میں کیا کیا, اس کے بعد آپ کے سامنے جو یہ سیریا میں کیا ہوا ہے, کس طریقے سے وہاں جا کے اور انہوں نے اسرائیل کی فوجوں نے جا کے قبضہ کر لیا ہے, گولان ہیٹس پہ چلے گئے ہیں, بفر زون کو قبضہ کر لیا ہے. انہوں نے تمام ایڈ جو ایران سے جاتی تھی حزب اللہ کو اور یہ لیبنان کو اور پیلسٹین کو, بہت ساری سٹاپ کر دی ہے. سو دے آر گوئنگ فار گریٹر اسرائیل ڈیزائن, یو مسٹ انڈرسٹینڈ. اور اس کے بعد اس میں ظاہر ہے کہ اس میں ہاف آف مڈل ایسٹ بھی شامل ہے, ایران بھی کھٹکتا ہے ان کو کہ جی کے بعد. بٹ بیسک ملک ایک ہے جو ایک واحد اسلامک نیوکلیر ملک ہے. پاکستان از نشانہ, وی مسٹ انڈرسٹینڈ. اور اس کے لیے اگر ہم اس طرح کی باتیں اپنے ملک میں کرتے رہیں گے, مسلح افواج کے خلاف ان کے morale کو ڈاؤن کرتے رہیں گے, عوام سے دور کرتے رہیں گے. دیکھیں, فوج عوام کی طاقت کے بغیر کچھ نہیں, یو فائٹ ایز اے نیشن. اس لیے اس وقت پہ ہمیں سمجھنا چاہیے, تمام باتیں چھوڑ کے آپ اکٹھے ایز اے قوم کھڑے ہو جائیں اور دونوں چیزوں کی بات کریں کہ ایک کہ جی ہمارے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں وہ ہمارے دفاع کے لیے ہیں, وہ ساؤتھ ایشیا میں اسٹریٹجک بیلنس کے لیے ہیں, ہمارے کوئی اوفینسو ڈیزائن نہیں ہے, اور ہمارے سارا کچھ انڈیا اسپیسیفک ہے.
You have got nothing and defended them against anyone. نمبر 2 بات یہ کہ یہ ہمارے ملک آئین قانون اعلیٰ عدالتیں یہ سب موجود ہیں جن کے ہوتے ہوئے حارث نواز صاحب